سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے اور رات کی برائی سے جب اس کی بھیانک تاریکی ہر جگہ داخل ہو جاتی ہے، اور ان جادوگر عورتوں کے شر سے جو دھاگے پر جادو پڑھ کر پھونکتی ہیں اور گرہیں ڈالتی ہیں، اور حاسد کے حسد سے جب وہ اپنا حسد ظاہر کرتا ہے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ومن شر النفاثات فی العقد کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ جادوگر عورتیں جو دھاگوں کی گرہیں بنا کر ان پر دم کرتی اور پھونکتی ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں مجاہد، اکرمہ، حسن، قتادہ اور ضحاک نے النفاثات فی العقد سے جادوگر عورتیں مراد لی ہیں، اور یہی بات ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ نے کہی ہے۔ قاسمی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مفسرین نے اسی موقف کو اختیار کیا ہے۔ غرض جادو اور جادوگروں کے متعلق دیگر بہت سی آیات موجود ہیں اور مشہور ہیں۔ اسلام کی تھوڑی بہت معلومات رکھنے والا شخص بھی ان سے واقف ہے۔ اب ہم اس سلسلے میں احادیث نبوی سے چند دلائل پیش کریں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ بنو زریق سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا۔ اس شخص کا نام لبید بن آسم تھا۔ آپ اس کے جادو سے متاثر ہوئے، چنانچہ آپ کا خیال ہوتا تھا کہ فلاں کام میں نے کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا۔ یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ آپ ایک دن یا ایک رات میرے پاس تھے اور بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ اس کے بعد مجھ سے فرمانے لگے کہ اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو بات میں پوچھ رہا تھا اس نے اس کا جواب مجھے دے دیا ہے۔ میرے پاس دو آدمی آئے، ان میں سے ایک میرے سر اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا ان صاحب کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے کہا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ جادو کس نے کیا ہے؟ لبید بن آسم نے۔ جادو کس چیز میں کیا گیا ہے؟ کنگھی، بالوں اور کھجور کے خوشے کے غلاف میں۔ جس چیز میں اس نے جادو کیا ہے وہ کہاں ہے؟ زروان کے کنویں میں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ اس کنویں پر گئے، واپس آئے اور فرمایا اے عائشہ، کنویں کا پانی انتہائی سرخ رنگ کا ہو چکا تھا اور اس کی کھجوروں کے درخت ایسے تھے جیسے شیاطین کے سر ہوں، یعنی وہ انتہائی بد شکل تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے جادو کنویں سے نکالا نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے عافیت دی اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ کسی شر اور فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد وہ کنواں پاٹ دیا گیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس کی شرح میں علماء کرام نے لکھا ہے اللہ یہودیوں پر لعنت کرے، انہوں نے لبید بن آسم کے ساتھ بات طے کی۔ وہ اس وقت کا سب سے بڑا جادوگر تھا۔ یہودیوں نے اس سے طے کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرے گا اور وہ اسے اس کے بدلے میں 3 دینار دیں گے۔ چنانچہ اس بدبخت نے یہ کام کر ڈالا۔ اس نے یہ کام اس طرح کیا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال منگوائے۔ وہ لڑکی آپ کے گھر آتی جاتی تھی۔ اس نے ان بالوں پر جادو کیا، پھر ان کو زروان کے کنویں میں رکھ دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس جادو کے اثر سے آپ کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس گئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ غرض اس جادو کا اثر آپ کے بعض خیالات پر ہوا، باقی وحی اور تبلیغی رسالت میں اس کا کوئی اثر نہ ہو سکا۔ اسے جو اثر ہوا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کچھ مصلحت تھی۔ اس جادو کی مدت میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، بعض نے 40 دن اور بعض نے کوئی اور مدت بیان کی ہے، لیکن ہم اس کی مدت کے بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ صحیح مدت کا علم اللہ ہی کو ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا
7 ہلاک کرنے والے کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 کام کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیر لینا اور پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سے بچنے کا حکم دیا ہے اور اس کو ہلاک کر دینے والے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے، اور یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، محض خام خیالی نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ستاروں کا علم سیکھا گویا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، پھر وہ ستاروں کے علم میں جتنا آگے جائے گا اتنا اس کے جادو کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا ایک راستہ بتایا ہے تاکہ مسلمان اس راستے سے بچ سکیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جادو ایک فن ہے، اس کو باقاعدہ طور پر حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہی بات اللہ کے اس فرمان سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر بھی لوگ ان دونوں سے وہ کچھ سیکھتے تھے جس کے ذریعے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے تھے۔ مذکورہ حدیث اور آیت دونوں جادو کا علم حاصل کرنے کی برائی کے ذیل میں آتی ہیں۔ اس سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ جادو دیگر علوم کی طرح ایک علم ہے اور اس کے چند اصول ہیں، ان پر اس کی بنیاد ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بد فعلی کرے یا جس کے لیے بد فعلی کی جائے، یا جو غیب کی باتیں بتائے یا جسے غیب کی باتیں بتائی جائیں، یا جو جادو کرے یا جس کے لیے جادو کیا جائے، اور جو شخص نجومی کے پاس گیا اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس نے اس کی تصدیق کر دی تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کفر کیا۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سے منع فرمایا ہے اور جادوگر کے پاس جانے سے منع فرمایا، اور نبی کسی ایسی چیز سے ہی منع فرماتے ہیں جو حقیقت میں موجود ہو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب پینے والا، جادو پر یقین رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ جادو بذات خود اثر انداز ہوتا ہے، پس ہر مومن پر یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ جادو یا کوئی اور چیز سوائے اللہ کی مرضی کے کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اس جادو کے ذریعے بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص علم غیب کا دعویٰ کرنے والے کے پاس یا جادوگر کے پاس گیا اور اس سے کچھ پوچھا اور پھر اس نے جو کچھ کہا اس نے اس کی تصدیق کر دی تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے گئے دین سے کفر کیا۔ یہاں تک ہم نے جادو کے وجود کو ثابت کیا ہے، اب ہم جنوں اور شیطانوں کا ذکر کریں گے۔ اللہ کی یہ مخلوق فرشتوں اور انسانوں سے مختلف وجود رکھتی ہے۔ انسانوں، جنوں اور شیاطین کے درمیان مشترکہ بات یہ ہے کہ انسانوں کی طرح ان میں بھی عقل ہے، سوجھ بوجھ ہے، خیر اور شر کے راستوں کے اختیار کی قدرت ان میں موجود ہے۔ اب چونکہ یہ مخلوق انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے، اس لیے اسے جن کہا جاتا ہے۔ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، زبان اور کلام کا علم رکھنے والوں کے نزدیک جنوں کے کئی مراتب ہیں۔ جب خالصتاً جن کا ذکر مقصود ہو تو اسے جنی یا جن کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس وہ جن مراد ہوں جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں تو انہیں عامر کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع عمار ہے۔ اگر وہ جن مقصود ہوں جو بچوں پر آتے ہیں تو انہیں ارواح کہا جاتا ہے۔ اگر ان میں خباثت اور ستایا جانا پایا جائے تو انہیں شیطان کہا جاتا ہے، اور اگر مذکورہ میں ان امور کی زیادتی ہو تو وہ مارد کہلاتے ہیں۔
اگر ان کا معاملہ زیادہ قوی اور سنگین ہو تو ان کو افریت کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع افاریت ہے۔ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی وہ جو ہوا میں اڑتے ہیں، دوسری وہ جو سانپوں اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، تیسری وہ جو بھلے اور پابند شریعت ہیں۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جن اور شیطان انتہائی خوفناک اور بد شکل ہوتے ہیں، لیکن اس بارے میں کوئی قطعی علم موجود نہیں۔ البتہ قرون وسطیٰ کے عیسائی شیطان کی تصویر ایک گھنی داڑھی والے موٹے تازے مرد کی شکل پر بناتے تھے۔ اس کے ہونٹوں سے دھوئیں کے لہریے نکل رہے ہوتے تھے۔ بکرے کی طرح اس کے سم، دم اور سینگ بھی ہوتے تھے۔ جنوں اور شیطانوں کے دل، کان اور آنکھ کا ہونا تو سورہ آراف کی آیت 179 سے معلوم ہو چکا ہے۔ جہاں تک شیطان کے 2 سینگوں کا ذکر ہے تو ایک حدیث میں پوری وضاحت سے یہ بات موجود ہے کہ عمرو بن عبسہ سلمی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار۔ صبح کی نماز پڑھو، پھر سورج نکلنے اور بلند ہو جانے تک نماز سے رکے رہو، کیونکہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اس وقت کفار اسے سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہو، اس لیے کہ نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ پھر سورج ڈوبنے کے وقت نماز نہ پڑھو، کیونکہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ڈوبتا ہے اور کافر اس وقت اسے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ بعض دوسری احادیث میں بھی شیطان کے 2 سینگوں کا ذکر ملتا ہے۔ اب جنوں اور شیطانوں کے کھانے پینے کے بارے میں بھی سن لیں۔ شیاطین بھی جنوں ہی میں سے ہیں، یہ کھاتے اور پیتے بھی ہیں۔ ان کی غذا کبھی انسانوں جیسی اور کبھی انسانوں سے مختلف ہوتی ہے، مگر ان کے کھانے پینے کے طور طریقے عام طور پر انسانوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تستنجوا بالروس ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن۔ گوبر اور ہڈیوں سے استنجا نہ کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مجھے ایک جن بلا کر لے گیا، میں نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ پھر جنوں نے آپ سے کھانا طلب کیا تو آپ نے فرمایا، تمہاری غذا ہر وہ ہڈی ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اس پر پورا گوشت ہوگا اور ہر قسم کی مینگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، پس ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کرو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس جگہ لے گئے، ہمیں جنوں اور ان کی آگ کے نشانات دکھائے۔ یہاں ہم یہ بھی واضح کر دیں کہ بعض امور پر جنوں اور شیطانوں کو قدرت حاصل ہے، مثلاً وہ بہت تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ جنوں میں سے ایک مشہور جن عفریت نے سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ یمن کا تخت مجلس برخاست ہونے سے پہلے بیت المقدس حاضر کر دینے کا کہا تھا۔ چنانچہ سورہ نمل آیت 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين۔ ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا، آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں، یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار۔ اسی طرح یہ فضا میں پرواز کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل
یہ آسمانوں تک چڑھتے تھے اور آسمانوں پر ہونے والی گفتگو میں سے کچھ خبریں چرا لاتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آسمانوں کی نگرانی اور پہرے داری میں اضافہ کر دیا گیا۔ اس بارے میں اللہ تعالی سورہ جن آیت 8 اور 9 میں فرماتے ہیں، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شولوں سے پر پایا۔ اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شولے کو اپنی طاق میں پاتا ہے۔ اسی طرح جنات اور شیاطین کے اندر انسانوں اور حیوانوں کی شکلیں اختیار کرنے کی قدرت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ غزوہ بدر کے دن مشرکین کے پاس ایک شیطان کا سراقہ بن مالک کی شکل میں آنا اور ان کی نصرت کا وعدہ کرنا ایک مشہور تاریخی واقعہ ہے۔ یہی موقع تھا جب سورہ انفال کی آیت 48 نازل ہوئی۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ جب شیطان ان کے اعمال انہیں مزین کر کے دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آج لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں۔ یہاں تک ہم نے جادو، جنات اور شیاطین کے وجود کو ثابت کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جادو کی اقسام کی طرف۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جادو کی 8 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ان لوگوں کا جادو جو 7 ستاروں کی پوجا کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہی 7 ستارے کائنات کے امور کی تدبیر کرتے ہیں اور خیر و شر کے مالک ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ نمبر 2، اصحاب اوہام اور نفوس قویہ کا جادو۔ امام رازی نے اس بات کی دلیل کہ وہم کی تاثیر ہوتی ہے یہ پیش کی ہے کہ ایک درخت کا تنا جب زمین پر پڑا ہو تو انسان اس پر چل سکتا ہے، لیکن اگر اس تنے کو نہر پر پل بنا کر گاڑ دیا جائے تو وہ اس پر نہیں چل سکتا۔ اسی طرح ڈاکٹروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس شخص کے ناک سے خون بہ رہا ہو وہ سرخ رنگ کی چیزوں کی طرف نہ دیکھے، اور جس شخص کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہو وہ چمکیلی اور گھومنے والی چیزوں کی طرف نہ دیکھے۔ اور یہ سب تصورات صرف اس لیے اختیار کیے گئے ہیں کہ انسانی نفس فطری طور پر ان وہموں کو قبول کر لیتا ہے۔ جادو کی تیسری قسم یہ ہے کہ گھٹیا ارواح یعنی شیطان قسم کے جنات سے مدد حاصل کر کے جادو کا عمل کرنا اور جنات کو قابو میں لانا چند آسان کاموں کی مدد سے ممکن ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان میں کفر اور شرک پایا جاتا ہو۔ نمبر 4، شوبدہ بازی اور چند کام برق رفتاری سے کر کے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کرنا۔ چنانچہ ایک ماہر شوبدہ باز ایک عمل کر کے لوگوں کو اس طرف متوجہ کر دیتا ہے، اور جب لوگ مکمل طور پر اپنی نظریں اس عمل پر ٹکائے ہوتے ہیں وہ اچانک اور انتہائی تیز رفتاری سے ایک عمل کرتا ہے۔ اس کی لوگوں کو ہرگز امید نہیں ہوتی، سو وہ حیران رہ جاتے ہیں اور لوگوں کی ایسی حیرت کے عالم میں وہ اپنا کام کر جاتا ہے۔ نمبر 5، وہ عجیب و غریب چیزیں جو بعض اوقات آلات کی فٹنگ سے سامنے آتی ہیں، مثلاً وہ بگل جو ایک گھوڑ سوار کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وقفے وقفے سے خود بخود بجنے لگتا ہے۔ اسی طرح ٹائم پیس وغیرہ جو مقررہ وقت پر خود بخود بجنے لگتے ہیں۔ امام رازی لکھتے ہیں کہ دراصل اس کو جادو میں شمار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، اور جو بھی اس کو معلوم کر لیتا ہے وہ ایسی اور چیزوں کو ایجاد کر سکتا ہے۔ اور ہمارا خیال بھی یہی ہے کہ سائنسی ترقی کے بعد اس زمانے میں تو یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں، لہٰذا اس کو جادو کا حصہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ نمبر 6، بعض دواؤں کے خواص سے مدد لے کر عجیب و غریب بیماریوں کے علاج دریافت کرنا۔ نمبر 7، دل کی کمزوری۔ یہ اس وقت ہوتی ہے جب کوئی جادوگر یہ دعویٰ کرے کہ اسے اسم اعظم معلوم ہے اور جنات اس کے تابع ہیں اور اس کی ہر بات پر عمل کرتے ہیں۔ اس کا یہ دعویٰ جب کمزور دل والا انسان سنتا ہے تو اس کو درست مان لیتا ہے،
और बिला वजह उससे डरने लगता है। ऐसी हालत में जादूगर जो चाहता है कर गुजरने की पोजीशन में आ जाता है। नंबर 8, जादूगर चुगलखोरी करके लोगों के दरमियान नफरत के जज्बात को भड़का देता है और उनमें से कुछ को अपने करीब कर लेता है और उनसे अपने मतलब का काम निकालता है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह इन 8 किस्मों का जिक्र करने के बाद लिखते हैं, इन अक़साम में से बहुत सी किस्मों को मैंने फन्ने जादू में इसलिए शामिल कर दिया है कि इनको समझने के लिए इंतहाई बारीक अक्ल दरकार होती है। और सिहर अरबी में ऐसी चीज को कहा जाता है जो बारीक हो और उसका सबब पोशीदा हो। इमाम रागिब कहते हैं, सिहर का इतलाक कई मानों पर होता है। नंबर 1, जो लतीफ और इंतहाई बारीक हो और लताफत और बारीकी की वजह से उसमें धोखादही का उनसर नुमाया हो। नंबर 2, जो बेहकीकत तवहुमात से वाक़े हो। नंबर 3, जो शैतान की मदद और मुआवनत से हासिल हो। नंबर 4, जो सितारों को मुखातिब करने से हो। ये जो हमने अभी कहा शैतान की मदद और मुआवनत से हासिल हो, मतलब ये कि जादूगर और शैतान के दरमियान अक्सर व बेशतर एक मुआहदा तय पाता है। इसके मुताबिक जादूगर को कुछ शिरकिया या कुफरिया काम छुप कर करना होते हैं। इनके बदले में शैतान को जादूगर की खिदमत करना होती है या उसके लिए कुछ खिदमतगार मुहैया करना होते हैं। इसलिए कि जिस शैतान के साथ जादूगर मुआहदा करता है वो जिन्नों और शैतानों के किसी एक कबीले का सरदार होता है। चुनाचे वो अपने कबीले के किसी बेवकूफ को अहकामात जारी करता है कि वो इस जादूगर का साथ दे और उसकी हर बात तस्लीम करे, चाहे वो वाकयात की खबरें लाने का कहे या 2 आदमियों में जुदाई डालने का या उनमें मोहब्बत पैदा करने का हुक्म दे या खावंद को उसकी बीवी से अलग कर देने का ऑर्डर जारी करे। इस सिलसिले में मजीद तफसील आप बाद में समाअत फरमाएंगे। इस तरह जादूगर उस जिन को अपनी पसंद के बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करता है। अगर जिन उसकी नाफरमानी करे तो वो जादूगर उसके कबीले के सरदार से राबिता करता है और मुख्तलिफ तहाइफ पेश करके उसके सामने ये जाहिर करता है कि वो उस सरदार की ताजीम करता है और उसी को अपना मददगार तस्वुर करता है। चुनाचे वो सरदार उस जिन को सजा देता है और उससे जादूगर की खिदमत करने या उसके लिए खिदमत मुहैया करने का हुक्म सादिर करता है। यही वजह है कि जादूगर और उसकी खिदमत के लिए मुकर्रर किए गए उस जिन के दरमियान नफरत होती है और ये जिन खुद जादूगर को या उसके घर वालों को परेशान किए रखता है। चुनाचे जादूगर हमेशा सर दर्द और बेख्वाबी का शिकार रहता है और रात के वक्त उस पर घबराहट तारी रहती है, बल्कि घटिया किस्म के जादूगर तो औलाद से भी महरूम हो जाते हैं, इसलिए कि उनके खिदमतगार जिन उनकी औलाद को मां के पेट ही में मार देते हैं और ये बात खुद जादूगर अच्छी तरह जानते हैं। और कई जादूगर तो सिर्फ इसलिए जादू का पेशा छोड़ देते हैं कि उन्हें औलाद नसीब हो। अब सवाल ये है कि जादूगर जिन्नात को हाजिर कैसे करता है। इसके बहुत से तरीके हैं और हर एक में शिर्क या वाज़ेह कुफ्र मौजूद होता है। हम यहाँ 8 तरीके बयान करेंगे। हर तरीके में किस तरह कुफ्र या शिर्क मौजूद है इसकी वजाहत करेंगे। अलबत्ता इस ज़िम्न में हम बहुत इख्तिसार से काम लेंगे, पूरी तफसील हरगिज बयान नहीं करेंगे ताकि कोई ये तजर्बात न शुरू कर दे। हर तरीके में जो कुफ्र और शिर्क मौजूद होता है उसकी वजाहत करने की जरूरत इसलिए महसूस हुई कि कई लोग कुरानी इलाज और जादू में फर्क नहीं कर पाते। हालांकि पहला